السلام علیکم۔ آوارہ گردی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا حصہ یورپ کی سیر پر مشتمل ہے، لیکن آج میں آپ کو جس ملک لے کر جا رہا ہوں وہ جغرافیائی لحاظ سے تو یورپ میں ہی واقع ہے، لیکن یہ ملک یورپی یونین کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ اس ملک کو زمین پر جنت کا ٹکڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا کا ہر شخص اس ملک کی سیاحت کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ ملک بھی آنے والے سیاحوں کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ یہاں بے شمار جھیلیں، جھرنے، چھوٹے بڑے دریا، لاتعداد لہلہاتے سرسبز میدان، بے تحاشا سیرگاہیں اور ایلپس کے اونچے پہاڑ آنے والوں کو اپنے حسن میں قید کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی آوارہ گردی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہے۔ سوئٹزرلینڈ وسطی یورپ کا ایک ملک، اس کے مشرق میں آسٹریا اور لیچٹنسٹائن، مغرب میں فرانس، جنوب میں اٹلی اور شمال میں جرمنی واقع ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی 85,48,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ دنیا کا 99واں جبکہ یورپ کا 21واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں 38% رومن کیتھولک، 27% پروٹسٹنٹ، 5% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا کل رقبہ 41,285 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 132واں جبکہ یورپ کا 31واں بڑا ملک ہے۔ سوئس فرینک سوئٹزرلینڈ کی کرنسی ہے اور ایک سوئس فرینک تقریباً 130 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ یہاں پر جرمن، سوئس، اٹالین اور فرانسیسی زبانیں عام بولی جاتی ہیں، اور یہی زبانیں یہاں کی آفیشل زبانیں بھی ہیں۔ اب ایک نظر سوئٹزرلینڈ کی تاریخ پر۔ سوئٹزرلینڈ پر کبھی بھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی سوئٹزرلینڈ نے کبھی کسی ملک پر قبضہ کیا۔ یہ ملک پچھلے 1500 سالوں سے کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں رہا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرز کے گروہ ہوتے تھے جن پر ایک سردار حکومت کیا کرتا تھا، اور وہ اس گروہ کے مسائل کا حل کیا کرتا تھا۔ پھر اس علاقے کے بڑے قبیلوں نے مل کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لانے کا ارادہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے وہاں موجود ہیبسبرگ قبیلے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے کیا، جو کہ ان علاقوں پر بے جا قبضہ کر رہے تھے اور انہیں غلام بنا رہے تھے۔ یہ وہی ہیبسبرگ خاندان تھا جس نے آسٹریا پر کئی برسوں تک حکومت کی۔ 11 اگست 1291 میں ان قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ وجود میں آیا۔ آہستہ آہستہ مزید علاقے بھی سوئٹزرلینڈ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 1648 میں یورپ کے دیگر ممالک نے سوئٹزرلینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر قبول کر لیا، جس کے بعد مزید علاقے بھی سوئٹزرلینڈ میں شامل ہوتے رہے۔ 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کیا۔ اس وقت فرانس کا حکمران نپولین بوناپارٹ تھا، جس نے یہاں کے بہت سے قوانین تبدیل کر دیے۔ 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ اس موقع پر بہت سے ممالک نے یوں اظہار کیا کہ چونکہ فرانس سے ہونے والی جنگ میں سوئٹزرلینڈ غیر جانبدار تھا، لہذا فرانس کے اس حملے اور قبضے کو سوئٹزرلینڈ کی غلامی نہ مانا گیا۔ ملک میں اس کے بعد مختصر سی خانہ جنگی ہوئی، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ نے 1848 میں اپنا پہلا آئین پیش کیا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم ہوتی رہیں۔ سوئٹزرلینڈ دونوں عالمی جنگوں کے دوران غیر جانبدار رہا اور کسی بھی ملک کا ساتھ نہ دیا۔ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام کے 57 سال تک سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار نہیں کی۔ 2002 میں سوئٹزرلینڈ اقوام متحدہ کا باقاعدہ رکن بنا۔ ۔ 1291 میں آزاد ہونے والے اس ملک کی خوبصورتی ہی اس کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ بے پناہ قدرتی حسن کو اپنے اندر سمیٹے یہ ملک دنیا کے سیاحوں کا پسندیدہ ملک ہے، جو اپنی ایک جھلک دکھا کر ان سے ہزاروں ڈالر خراج وصول کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ آنے والے سیاحوں کو جو مقامات سب سے زیادہ متوجہ کرتے ہیں، ان میں انٹرلیکن سٹی سر فہرست ہے۔ انٹرلیکن سٹی کی بنیادی وجہ شہرت گھڑی سازی کی صنعت ہے، لیکن اس شہر کی جو چیز سیاحوں کو سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ اس کا قدرتی حسن اور پہاڑی علاقہ ہے، جس کی ہواؤں کی خنکی میں وہ مزہ ہے
جس سے سیاح نہ صرف اپنے آپ کو تسکین پہنچاتے ہیں بلکہ یہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے کیمپنگ یعنی خیموں کا شہر بھی بساتے ہیں۔ چلون کاسل جنیوا جھیل کی مشرقی جانب پانی سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی سیاحوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں۔ آج سے 500 سال قبل تعمیر ہونے والی قلعہ نما بلڈنگ جو کہ 25 عمارات پر مشتمل ہے، آنے والوں کو جنیوا جھیل کی تاریخ کی کہانی سناتی ہے۔ سیاح بآسانی اس قلعہ نما بلڈنگ میں کشتیوں، بسوں اور پیدل بھی آ جا سکتے ہیں۔ سوئس نیشنل پارک مشرق میں اٹلی کی سرحد کے ساتھ 170 کلومیٹر میں پھیلا ہوا سوئٹزرلینڈ کا نیشنل پارک، جسے یورپ کا پہلا پارک بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو ہر قسم کی تفریح مہیا کرتا ہے۔ اس پارک میں سوئس حکومت نے آنے والوں کو ہر وہ تفریح مہیا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وہ خواہش کر سکتے ہیں۔ برن سوئٹزرلینڈ کا دارالخلافہ ہے جو کہ 1,30,000 نفوس کو اپنے اندر سموئے ہوئے اپنی 900 سالہ قدیم تاریخ کی بدولت انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ برن دراصل کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے۔ یہاں نہ صرف مقامی بلکہ باہر سے آنے والے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے۔ یہاں پر نیچرل ہسٹری میوزیم، چرچ آف دی گھوسٹ، فائن آرٹ میوزیم، نیشنل ہسٹوریکل میوزیم اور دیگر کئی مقامات بالخصوص باہر سے آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں عام لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کے آرام کے لیے رات کے وقت ایئرپورٹ تک بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ جنیوا اور زیورخ کے ایئرپورٹس پر رات کے وقت کوئی بھی جہاز نہ تو لینڈ کرتا ہے اور نہ ہی یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ یہاں رات کے وقت ملک سے بھاری اور شور کرنے والی ٹریفک کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عمارتوں کے فلیٹ میں رات کے وقت فلیش سسٹم کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ آپ سیڑھیوں پر زوردار آواز کے ساتھ نہیں چل سکتے اور آپ کا کتا بھی رات کو نہیں بھونک سکتا۔ گاڑی کی اوور سپیڈنگ پر بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ سوئس لوگ صفائی کو پورا ایمان سمجھتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں تک ڈسٹ بن اور کچرا گھر بنے ہوئے ہیں اور میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں روزانہ ان کی صفائی کرتی ہیں۔ کچرا گھر اوپر سے بظاہر ڈسٹ بن نظر آتے ہیں لیکن یہ اندر سے بڑے بڑے پائپوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً 3 فٹ قطر کے ہوتے ہیں اور یہ پہاڑ کے نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ آپ پہاڑ کے اوپر ڈسٹ بن میں کچرا ڈالیں تو چند لمحوں میں یہ نیچے سڑک تک آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کمیٹی کا ٹرک آتا ہے جو کہ ان پائپوں کے سروں پر پائپ لگا کر چند ہی منٹوں میں سارا کچرا ٹرک میں منتقل کر لیتا ہے۔ گھاس کاٹنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کے گھر میں گارڈن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص لاپرواہی کرے اور وقت پر گھاس نہ کاٹے تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سوئس لوگ کاروبار کو نوکری پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خون کے رشتوں کے درمیان بھی کاروبار بڑے شوق سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھنا اور پیدل چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کو دنیا بھر میں ماڈرن لیونگ میں ساری دنیا سے آگے شمار کیا جاتا ہے۔ سوئس لوگ زیادہ تر کاروباری ذہن کے ہوتے ہیں اور آپس میں ہی کاروبار کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ایک ٹیکسی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا جو کہ ایک سوئس خاتون چلا رہی تھی اور انگلش بہت اچھے سے بول اور سمجھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی بھی بالکل نئے ماڈل کی تھی اور خوبصورت بھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ گاڑی تمہاری اپنی ہے؟ جی میری ہی ہے، اس نے فوراً جواب دیا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دراصل میں نے یہ گاڑی اپنی ماں سے لیز پر لی ہے، جب لیز مکمل ہو جائے گی تو ماں سے ہی نئی گاڑی پھر لے لوں گی۔ اس جواب پر میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہاری ماں کسی بینک میں کام کرتی ہے کیا؟ وہ بولی نہیں۔ ہوا یوں کہ میں گاڑی لینے بینک گئی تو بینک نے مجھے 3% سود پر گاڑی دینے میں رضامندی ظاہر کی، لیکن بینک کی ایک شرط تھی کہ میں اسے ایک ضامن مہیا کروں۔ میرے پاس صرف میری ماں تھی جو میری ضمانت دے سکتی تھی۔
میں نے جب ماں کو یہ بتایا تو اس نے مجھے آفر کی کہ تم مجھ سے 4% سود پر گاڑی لے لو، بینک تمہیں 3% پر دے رہا ہے اور ساتھ میں گارنٹی مانگ رہا ہے، میں بغیر گارنٹی تم پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے 1% زیادہ لوں گی اور گاڑی تمہیں دے دوں گی۔ یہ ہے سوئس لوگوں کا کاروبار کرنے کا انداز۔ سوئس مائنڈ سیٹ کی بہت سی باتیں دلچسپ اور حیرت انگیز بھی ہیں اور بہت سی قابل تقلید بھی۔ مثلاً حکومت ریٹائرڈ ہونے والے افراد کو پینشن تو دیتی ہے، لیکن ریاست یہ پینشن فری میں نہیں دیتی۔ حکومت ریٹائرمنٹ کے بعد بوڑھے لوگوں کو دوبارہ ملازم رکھتی ہے، ان کو انہی کے علاقے میں چھوٹی موٹی ملازمت دی جاتی ہے اور اسی کے عوض ان کو پینشن دی جاتی ہے۔ مثلاً حکومت کسی بوڑھی خاتون کو محلے کی جاسوسی کا فریضہ سونپ سکتی ہے اور خاتون سارا دن گھر کی کھڑکی میں بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی ہے، یا پھر کسی بوڑھے شخص کو صبح اور دوپہر کے اوقات میں اسکول کے بچوں کو سڑک پار کروانے پر مامور کرتی ہے۔ اس طرح یہ بوڑھے لوگ کام میں مصروف بھی رہتے ہیں، چست اور توانا بھی رہتے ہیں اور حکومت پر بوجھ بھی نہیں بنتے۔ حکومت نے فلیٹس میں رہنے والے لوگوں کو چھوٹے فارم ہاؤس الاٹ کیے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس فلیٹ ہی کے قریب ہوتے ہیں، ان کا رقبہ 5 مرلے تک ہوتا ہے۔ لوگ اس فارم ہاؤس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ، لکڑی یا تار کی 3 فٹ تک کی باڑ بنانے کے ساتھ ساتھ باربی کیو کے لیے ایک انگیٹھی بھی بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان فارم ہاؤسز پر سبزیاں اور پھل اگا رکھے ہیں۔ ہر فارم ہاؤس میں انگور کی بیلیں، اسٹرابری کے پودے اور دیگر سبزیاں اگی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ شام کے وقت اپنے فارم ہاؤس میں باغبانی کرتے ہیں اور چھٹی کے دن خاندان کے ساتھ باربی کیو۔ یہ فارم ہاؤس کے پانی کی ضرورت بارش سے پوری کرتے ہیں۔ ہٹ کی چھت کے ساتھ پرنالے لگے ہوتے ہیں جن کے نیچے پانی جمع کرنے کے لیے بڑے ڈرم رکھ دیے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی ڈرموں میں جمع ہوتا ہے اور بعد میں یہ پانی فارم ہاؤس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ماڈرن لیونگ کا شاہکار ملک ہے۔ ملک میں کوئی سمندر، کوئی بندرگاہ نہیں، کوئی بڑی انڈسٹری نہیں، نہ تو ملک سے تیل نکلتا ہے نہ ہی سونا۔ ملک میں پہاڑوں، جھیلوں اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں۔ ملک ایک ہے لیکن زبانیں نصف درجن سے زیادہ۔ ان کم ترین ذرائع کے باوجود یہ ملک دنیا کے پرامن، صاف ستھرے اور خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے 3 کمال۔ اس نے سیاحت کو اپنی انڈسٹری بنا لیا۔ اس نے ملک میں آنے والے سیاحوں کو امن، سکون اور بے پناہ سہولیات فراہم کی۔ ملک کو ریل کی پٹری سے جوڑ دیا۔ دنیا بھر میں ٹرینوں کے نام ہوتے ہیں لیکن سوئٹزرلینڈ میں ٹرین کا وقت ہی اس کا نام ہے۔ یعنی اگر کسی ٹرین نے شام 6 بجے آنا ہے اور 6:11 پر روانہ ہونا ہے تو یہ ہر حال میں 6 بجے اسٹیشن پر آئے گی اور 6:11 پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ حکومت نے ملک کے تمام پہاڑوں کو کیبل کار سے بھی منسلک کر دیا ہے۔ آپ ملک کے کسی شہر میں جائیں آپ کو وہاں کیبل کار بھی ملے گی اور وہ آپ کو کسی نہ کسی گلیشیئر پر بھی لے جائے گی، اور آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر برف کے درمیان ریسٹورانٹ بھی ملیں گے اور ہوٹل بھی۔ حکومت نے ہر گاؤں تک سڑک بھی بچھا دی ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی چلے جائیں آپ کو جنیوا اور زیورخ کے معیار کی سڑکیں ملیں گی۔ آپ کسی جھیل پر چلے جائیں وہاں آپ کو بحری جہاز اور فیری ملے گی اور لوگ اس فیری کو باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کا دوسرا کمال لوگوں کی سماجی تربیت ہے۔ حکومت نے دیہات کے غریب ترین لوگوں کا معیار زندگی ہمارے عمرہ کے لائف سٹائل سے بھی اونچا کر دیا ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے کسی گھر چلے جائیں تو ان کے گھر، ان کے باڑے اور ان کو حاصل سہولیات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو غریب سے غریب کسان بھی انتہائی مطمئن اور خوش نظر آئے گا، کیونکہ اسے گھر اور ارد گرد وہ ساری سہولتیں میسر ہیں جو ہمارے ملک کے صرف کچھ خاص الخاص عمراء کو ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا صرف لائف سٹائل ہی اعلیٰ نہیں بلکہ یہ دنیا کے مطمئن اور ہوشیار ترین لوگ بھی ہیں۔ یہ ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر کے دروازے کھول کر سوتے ہیں۔ یہ وہ سہولت ہے جو ہمارے ملک کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگوں کو بھی حاصل نہیں۔ سوئس لوگ اپنے ملک سے اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی سوئس گند پھیلاتا ہوا نظر آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کسی پہاڑ کی چوٹی، جھیل کے کنارے یا گاؤں کے کسی حصے میں کوئی ٹیشو پیپر، سگریٹ کا ٹوٹا یا ریپر دکھائی نہیں دے گا۔
آپ کو کوئی نالی، کوئی گندا پرنالہ اور کوئی بدبودار جوہڑ بھی نظر نہیں آئے گا۔ گاؤں میں گائے تو بہت سی نظر آئیں گی، لیکن ان کا گوبر کہاں جاتا ہے، اس سوال کا جواب ملنا محال ہے۔ آپ کسی کسان کے باڑے میں چلے جائیں، باڑے کی صفائی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کوئی شخص اونچی آواز میں بولتا یا چلا کر بات کرتا سنائی نہیں دے گا۔ کھیتوں کی حد بندی رسی سے کی جاتی ہے اور کوئی اسے کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سوئٹزرلینڈ کا تیسرا کمال اس کی معاشی پالیسی ہے۔ حکومت نے کسان کو اناج یا دودھ بیچنے کی بجائے مصنوعات بنانے کی تربیت دی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا رکھے ہیں۔ یہ دودھ کی بجائے کریم اور پنیر بیچتے ہیں، یہ گندم، دالوں اور جو کا دلیا بنا کر فروخت کرتے ہیں، اور یہ پھلوں کی بجائے جوس اور ٹن پیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ شہروں کی بجائے گاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حکومت نے سستی مصنوعات کی بجائے بڑے برانڈز بنانے پر توجہ دی ہے۔ امریکہ، یورپ اور جاپان کی کمپنیاں جتنا منافع 1,00,000 گھڑیاں بیچ کر کماتی ہے، یہ لوگ اتنی رقم 100 گھڑیوں کی فروخت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ بینکنگ، انشورنس اور ادویات سازی کی صنعت پر بھی انہی کی اجارہ داری ہے۔ سوئس حکومت نے آج سے 60 سال قبل دنیا جہان کے کرپٹ آمروں اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مافیا اور جرائم پیشہ افراد کو خفیہ بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی اور ان کے پیسوں سے پورا ملک رنگین کر لیا۔ یہ ملک امراض اور ان کے علاج پر تحقیق میں بھی دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ آپ ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی یا یونانی کسی بھی مہنگی دعا کا پروفائل چیک کریں، آپ کو اس میں سوئٹزرلینڈ کا نام ضرور ملے گا۔ شرط دعا کا مہنگا ہونا ضروری ہے۔ یہ ملک ہوٹلنگ اور میزبانی کی انڈسٹری میں بھی بہت آگے ہے۔ جتنے ہوٹل اور ریسٹورنٹ اس چھوٹے سے ملک میں ہیں، شاید پورے براعظم افریقہ میں نہ ہو۔ یہ ملک صرف ایک ملک نہیں، یہ ترقی، خوشحالی اور امن کا پورا فارمولہ ہے۔ مشہور کامیڈین چارلی چیپلن نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال سوئٹزرلینڈ میں ہی گزارے تھے۔ دنیا کی پہلی واٹر پروف گھڑی 1927 میں سوئٹزرلینڈ کی ہی کمپنی رولیکس نے متعارف کروائی تھی۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سولر کی مدد سے اڑنے والا ہوائی جہاز بنایا۔ یہ جہاز بغیر فیول اور بغیر گرے 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہے۔ اس جہاز کو UAE کے شہر ابوظہبی سے اڑایا گیا تھا۔ کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد یہ جہاز باحفاظت اسی جگہ پر اتار لیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے تقریباً ہر گھر اور میونسپل کمیٹی کے دفاتر میں ایسے تہہ خانے موجود ہیں جہاں یہ لوگ 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں اور ہر قسم کے نیوکلیائی حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تمام سوئس بچے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں۔ تمام لوگ فوجی انداز میں ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو تمام بالغ سوئس لوگ فوجی بن جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں 3,000 سے زیادہ پل، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کو صرف ایک بٹن دبا کر تباہ کیا جا سکتا ہے تاکہ دشمن کے تمام داخلی راستے بند کیے جا سکیں۔ تمام گھروں میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں گھر کی فائلیں، فیکس مشین اور کمپیوٹر ہوتا ہے۔ یہ گھر کا دفتر ہوتا ہے جس میں گھر کا تمام ریکارڈ، بل اور دیگر اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ ضرورت کے وقت ہماری طرح شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ تلاش کرنے کے لیے ٹکرے نہیں مار رہے ہوتے۔ برف کے پہاڑوں میں درمیانے سائز کے ڈیم بھی ہیں۔ یہ ڈیم کافی قابل دید ہیں۔ حکومت نے برف پوش پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنا دیے ہیں۔ برف پگھلتی ہے، ڈیم پانی سے بھرتا ہے اور پانی قریب کے شہروں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ گلیشیئر ایکسپریس دنیا کے 5 یادگار ریل ٹورز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ ٹرین سوئس شہر زرمت سے شروع ہوتی ہے اور 9 گھنٹوں میں الپس کے قدموں میں جو کہ آخری سوئس شہر سینٹ مورس پہنچتی ہے۔ یہ ملک کے تقریباً تمام خوبصورت شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور وادیوں سے گزرتی ہے۔ ویسے تو سوئٹزرلینڈ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن یہاں کی مذہبی تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں پر مساجد بنانے پر پابندی عائد ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مساجد بنائیں لیکن مسجد پر مینار نہ بنائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مذہب کی عکاسی کرتی ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی کے لیے پورے ملک میں 160 مساجد اور اسلامک سینٹر قائم ہیں، جن میں سے صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کے اوپر مینار بنائے گئے ہیں۔ سوئس گاؤں البینن کے مقیموں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر سوئس حکومت یہاں رہائش اختیار کرنے والے ہر باشندے کو 29,000 سوئس فرانک فی کس ادا کرتی ہے۔ اگر اہل خانہ کے ساتھ بچے بھی ہوں تو 10,000 فی بچہ زیادہ ادا کیا جاتا ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے $61,000 کے ساتھ دنیا میں 17ویں نمبر پر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے حسین و جمیل چہروں اور قدرت کے سوئٹزرلینڈ کو عطا کیے ہوئے بے مثال حسن کو دیکھنے کے لیے دیگر ممالک سے 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کرتے ہیں۔ ان سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک طرف تو ملکی خزانے میں اضافے اور معیشت میں بہتری لا رہی ہے، اور دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کے 2,30,000 افراد کو روزگار بھی مہیا کر رہی ہے۔ قدیم دور سے چلی آئی کھیل جس کو سوئس ریسلنگ کا نام دیا گیا ہے، سوئٹزرلینڈ کی قومی کھیل ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قومی پھول یا قومی جانور طرح کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تو یہ تھی آج کی آوارہ گردی، امید ہے ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔